بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، وراثت کے مسائل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پیچھے ہم نے کچھ وراثت کے ارکان، وراثت کے حقوق، کن چیزوں کو وراثت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اور منع وراثت، وراثت کے اسباب، وراثت کے شروط، ارکان، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اور زندگی میں وراثت تقسیم کرنے کے کیا نقصانات ہیں، کسی کے نام پراپرٹی لگانے سے کیا نقصانات ہیں، ٹھیک نا، وراثت کو تاخیر سے تقسیم کرنے کے کیا نقصانات ہیں، یہ ساری ہم نے پیچھے وضاحت دیکھی۔ آج ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ وراثت میں مردوں میں کون کون وارث ہے۔ مرنے والی چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ان کے جو وارث ہیں جن کو ملتے ہیں حصہ، چاہے مرد کا انتقال ہے چاہے عورت کا، ان کے جو وارث ہوتے ہیں جن کو حصہ ملتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ نا تقریباً 14 بنتے ہیں ولا کل، آج کل تو مسئلہ پیش نہیں آتا ولا کا، وہ پہلے دور میں ہوتا تھا، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 14 وارث ہیں، وہ ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ نسبی وارث ہیں، جیسے شوہر کو نکال کے، یہ زوجین کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ نکاح سے جڑتا ہے، باقی نسبی ہیں۔ جیسے پہلے شوہر ہے، ٹھیک ہے نا، عورت کا انتقال ہے یا مرد کا انتقال ہے، اس کے وارثوں میں شوہر آتا ہے، عورت کا انتقال ہے تو شوہر آئے گا۔ اور اسی طرح عورت کا انتقال ہے تو اس کے وارثوں میں بیٹا ہے، پوتا ہے، بیوی، اگر شوہر کا انتقال ہے تو پھر بیوی آئے گی، شوہر کا انتقال ہے تو بیوی آئے گی، بیوی کا انتقال ہے تو شوہر آئے گا، یہ وارثوں میں مطلب آئیں گے۔ ایک ٹائم پہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اب ان میں دیکھتے ہیں، ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے یہ وارثوں میں کس کس کو ملتی ہے، یا عورت فوت ہوتی ہے۔ مردوں میں پہلے شوہر، بیٹا مرنے والے کا، یہ سارے رشتے مرنے والے سے ہی جوڑنے ہیں، اپنے آپ سے نہیں۔ مرنے والی کا شوہر، مرنے والے کا بیٹا، پوتا، باپ، دادا، سگا بھائی، سوتیلا بھائی، ماں شریک بھائی۔ سگا بھائی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی ماں باپ سے، باپ شریک سوتیلا وہ ہوتا ہے جو باپ نے 2 شادیاں کی ہو، مرنے والے نے کسی اور بیوی سے بھی اولاد ہو تو وہ باپ شریک بن جاتے ہیں۔ ماں شریک بہن بھائی، یعنی کہ مرنے والے کی ماں نے 2 شادیاں کی ہوں، پہلے بھی کسی شوہر سے اولاد ہو تو وہ اس کے ماں شریک بن جائیں گے، خیافی۔ یہ بہن بھائی ہیں۔ آگے باپ شریک بھائی کا بیٹا ہوتا ہے، سگے بھائی کا بیٹا، باپ شریک بھائی کا بیٹا، اور سگا چاچا مرنے والے کا، سارے مرنے والے کے رشتہ دار ہیں۔ اور ستیلا چاچا، ٹھیک ہے نا، مرنے والے کا سگا چاچا، اور مرنے والے کے باپ شریک جو ہوتا ہے چاچا، وہ سگا، ایک تو سگا چاچا ہوتا ہے نا، دوسرا جیسے باپ شریک بھائی ہوتا ہے تو ایسے وہ باپ شریک چاچا ہوگا۔ تو اس لیے یہ مرنے والے کے وارث ہیں۔ آگے سگا چاچے کا بیٹا بھی ہوگا اور ستیلے چاچے کا بیٹا، ٹھیک ہے نا، سگا چاچا اور ستیلا چاچا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسئلہ اس میں، یعنی کہ مرنے والے کے باپ کا باپ شریک بھائی ستیلا چاچا، مرنے والے کے باپ کا حقیقی بھائی تو چاچا ہو گیا، مرنے والے کے باپ کا باپ شریک بھائی یعنی کہ ستیلا۔ تو ان کے آگے بچے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ان کی نہیں ہیں، تو یہ ہی وارث ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ان سب کو حصہ ملے، بندہ یہ سوچے کہ اب اتنے وارث ہیں سب کو حصہ ملے گا، شوہر کو، بیٹا، پوتا، باپ، دادا، سگا بھائی، ستیلا بھائی، ماں شریک بھائی، سگے بھائی کا بیٹا، باپ شریک بھائی کا بیٹا، سگا چاچا، ستیلا چاچا، ان کے بیٹے، تو یہ سب کو ملے گا؟ سب کو نہیں ملے گا، یعنی کہ ان میں ہی ملے گا۔ وہ کس شکل میں؟ اگر ایک نہ ہو تو دوسرا، جیسے شوہر کو تو ملنا ہی ہے ہر حالت میں، بیٹا نہ ہو تو پوتا، پوتا بھی ہو سکتا ہے لیکن اتنا پیش آتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یا بیٹا ہوتا ہے یا پوتا ہوتا ہے مرنے والے کا، پڑپوتے تک بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دادا، باپ، دادا، پردادے تک بھی ہو سکتا ہے لیکن اتنا لمحہ پیش آتا نہیں ہمارے ہاں، اس لیے مرنے والے کا باپ نہ ہو تو پھر دادا، باپ، دادا، بیٹا، پوتا نہ ہو تو پھر بھائیوں میں جائے گا، سگا بھائی نہ ہو تو ستیلا بھائی، آگے ان کے بچے ہیں، ماں شریک بھائی، یہ بھی نہ ہو، ماں شریک بھائی، ستیلا بھائی، سگا بھائی، یہ سارے نہ ہوں تو پھر آگے چاچا کی طرف جائے گا، مرنے والے کے چاچا بھی نہ ہو پھر پیٹوں کے، تو یہ ان میں ایک نہ ہو تو ایک کی عدم موجودگی میں دوسرے کو جائے گا۔ اب ایک ٹائم پہ کس کو مل سکتا ہے؟ جیسے کوئی عورت کا انتقال ہے تو شوہر ہے، بیٹا اس کا عورت کا، پوتے کو تو نہیں ملے گا،
شوہر کو ملے گا، بیٹے کو ملے گا، باپ کو ملے گا۔ یعنی کہ مردوں میں یہ ایسے 3 وارث ہیں جن کو ایک ٹائم پہ ملتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، خاص کر بیٹا باپ، تو پھر پوتا دادا آگے جائے گا۔ تو بیٹا باپ نہ ہو، پوتے دادے کو یہ بھی نہ ہو، تو پھر بہن بھائی۔ تو اس طرح یعنی کہ ایک نہ ہو تو یہ دوسرے کو جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ سبھی کو ایک ہی ٹائم پہ ملے گا، ایسے نہیں ہوتا، کسی کی غیر موجودگی میں پھر کسی کو ملتا ہے۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے مردوں میں کون کون سے وارث ہیں جن کو ایک ہی ٹائم پہ ملتا ہے، وہ تو میں نے بتا دی ہیں، شوہر بیٹا باپ، یہ تو لیں گے۔ اگر یہ وارث آ جائیں تو پھر سب کو محروم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ خاص کر یہ ان تینوں کو کوئی نہیں محروم کر سکتا، مرنے والے کی عورت کا شوہر، بیٹا اور باپ، ان کو تینوں کو ایک ٹائم ضرور ملتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوں پھر آگے جاتا ہے مال، پوتا بیٹے کی جگہ آ جائے گا، دادا باپ کی جگہ آ جائے گا، ہیں اس طرح پھر یہ چلے گا سارا۔ تو یہ ذہن میں ہونے چاہیے مردوں میں کون کون وارث ہیں۔ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وراثت میں عورتوں میں کون کون وارث ہیں، کن کن کو یہ وراثت ملتی ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وراثت میں عورتوں میں کن کن کا حصہ ہے۔ مردوں میں تو ہم نے ابھی دیکھ لیا، پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے ستیلے بھائی کے بارے میں، معاشرق بھائی کے بارے میں، کوئی ایسے رشتے کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو یہ نمبر بھی لکھا ہوگا نیچے نا، واٹس ایپ نمبر لکھا ہوگا، واٹس ایپ کے اوپر میسج بھی کیا کریں کسی بھائی کو، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ آپ تک ویڈیو آئیں، یہ جو بھی ہماری ویڈیو بن رہی ہیں یہ آپ تک آئیں، تو یہ بھی اس میں کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔